السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو سب سے پہلے اپنے چینل تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا اسم گرامی مالک بن انس اور کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ کے القاب امام دار الحجر اور شیخ الکل ہیں۔ آپ مدینہ منورہ میں 93 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد یمنی عرب تھے۔ آپ کی تربیت ایسے گھرانے میں ہوئی جو علم حدیث کا مرکز تھا۔ ان کے خاندان میں حدیث و سنت کا تذکرہ رہتا تھا۔ آپ کے دادا امام مالک بن ابی عامر تابعین میں سے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے میں مدینہ کا شہر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ اور فتاوی کا وطن تھا۔ صف اول کے اہل علم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں موجود تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے شاگرد یہاں رہے، یہاں تک کہ امام مالک کا زمانہ آیا۔ امام مالک نے 700 اساتذہ سے تحصیل علم کیا، جن میں 300 تابعین اور 400 تبع تابعین تھے۔ اس طرح احادیث و فتاوی کا علمی ورثہ انہیں ملا۔ علم فقہ میں آپ کے استاد بئی بن فرخ اور نافع رحمہ اللہ اور مولوی عبداللہ بن عمر رضی رحمہ اللہ تھے۔ اس طرح آپ ایک عظیم محدث، نامور فقیہ اور جلیل القدر مفتی کے طور پر مشہور ہوئے۔ آپ نے 17 سال کی عمر میں ہی درس حدیث دینا شروع کیا۔ آپ رحمہ اللہ حدیث کا بے حد احترام کرتے۔ جب تدریس حدیث کے لیے بیٹھتے تو وضو کرتے، خوشبو لگاتے اور صاف ستھرا لباس پہنتے، مسند درس پر باوقار رونق افزوں فرماتے۔ جب آپ رحمہ اللہ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لانا چاہتا ہوں۔ آپ رحمہ اللہ بڑے شوق، انہماک اور عجز و انکساری سے درس دیتے، یہاں تک کہ پہلو بھی نہ بدلتے۔ ایک مرتبہ حدیث پڑھا رہے تھے، اس دوران بچھو نے 16 مرتبہ ڈسا۔ آپ رحمہ اللہ کا رنگ زرد پڑ گیا، مگر آپ رحمہ اللہ نے درس حدیث کا سلسلہ جاری رکھا۔ استفسار پر فرمایا، میں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی بنا پر صبر سے کام لیا۔ آخر 86 سال کی عمر میں آپ نے 179 ہجری کو مدینہ میں وفات پائی۔ آپ کی قبر مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں موجود ہے۔ ایک شاعر نے اس موقع پر اپنی عقیدت کا اظہار اس طرح کیا ہے: فخر الائمہ مالک نعیم الامام مالک، مولودہ نجم ہادی و فتح فاز مالک۔ یعنی امام مالک اماموں کے لیے سرمایہ افتخار اور بہترین پیشوا ہیں، ان کی پیدائش ہدایت کا ستارہ ہے۔ امام مالک بیک وقت محدث بھی تھے، فقیہ بھی۔ محدثین میں آپ امام المحدثین مشہور تھے۔ آپ کی مشہور سند حدیث مالک عن نافع عن ابن عامر محدثین کے ہاں سونے کی کڑی سلسلہ تہذیب کہلاتی ہے۔ آپ کی جمع کردہ مجموعہ احادیث موطا امام مالک کے نام سے مشہور ہے، جو فن حدیث میں سب سے پہلی کتاب ہے۔ یہ کتاب ابواب فقہ کی ترتیب پر تالیف کی گئی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق کتاب اللہ کے بعد روئے زمین پر اس سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں۔ موطا کی تدوین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی ہدایت پر ہوئی۔ اس کتاب میں 1720 احادیث ہیں۔ امام مالک نے 40 سال کی محنت شاقہ سے اسے مرتب کیا۔ امام مالک کی پروقار مجلس درس میں 3 عباسی خلفاء ہارون الرشید اور اس کے 2 بیٹے امین اور مامون بحیثیت شاگرد حاضر ہوئے اور ان سے موطا پڑھی۔ ہارون کا خیال تھا کہ تمام ممالک اسلامیہ میں موطا کو بطور قانون مملکت نافذ کر دیا جائے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کی بے نفسی اور دور اندیشی سے ایسا نہ ہو سکا۔ امام مالک نے آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بزرگ محمد بن عبداللہ کی بیعت کا فتویٰ دیا، جو بڑی جرت اور بہادری کی بات تھی۔ اس کی پاداش میں عباسی خلیفہ منصور نے گورنر مدینہ کے ذریعے 70 کوڑے لگوائے۔ مشکیں اس شدت سے کسیں کہ ہاتھ بازوں سے علیحدہ ہو گیا۔ اونٹ پر اہانت و تشہیر کے لیے سوار کرایا، لیکن امام مالک رحمہ اللہ بلند آواز سے اپنا تعارف کراتے،
لوگوں جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ میں ابو عامر مالک بن انس ہوں۔ میرا مسلک یہ ہے کہ طلاق مکروہ یا جبری طلاق کوئی چیز نہیں۔ جب گورنر مدینہ تک بات پہنچی تو اس نے اپنے اونٹ سے اتارنے کا حکم دیا۔ ایک مجلس شورا بن چکی تھی جس میں تابعین کے جید علماء فقہا کے فیصلے موجود تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی فقہ کی بنیاد اسی فقیہ مدینہ پر رکھی۔ آپ کی علمی فضیلت اور مقام کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جن اساتذہ سے آپ نے استفادہ کیا وہ بعد میں آپ کے تلامس میں شمار ہونے لگے۔ امام ظاہری آپ کے استاد تھے، اس کے باوجود انہوں نے امام مالک سے احادیث سے روایت کی۔ آپ کی عظمت شان کے لیے یہی بات کافی ہے کہ امام ابو حنیفہ اور شافعی نے بھی آپ کے سامنے ذانوِ تلمذ کیا۔ بقول امام شافعی تابعین کے بعد امام مالک بندوں کے لیے سب سے بڑی حجت ہے۔ نیز امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ امام مالک فقہ و حدیث کے امام اور عقل و ادب میں کامل ہے۔ امام مالک اپنی اجتہاد میں قرآن مجید کے بعد احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہیں۔ جس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں اسی مسائل کا استنباط کرتے ہیں، خواہ وہ خبر واحد کیوں نہ ہو۔ اگر قرآن و حدیث سے مسئلہ حل نہ ہو تو ان اقوال صحابہ کی طرف رجوع کرتے ہیں جنہیں وہ مستند یا ثقہ سمجھتے ہیں۔ نص کی عدم موجودگی میں قیاس کے ذریعے اجتہاد کرتے ہیں اور کبھی کبھار مصالح مرسلہ کے اصول کے ذریعے اجتہاد کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اور خصوصیات۔ اس فقہ میں اجتہاد کی نوبت کم ہی آتی ہے۔ اس کا زیادہ تر مدار کتاب و سنت اور اثار و صحابہ و تابعین ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ ایسے واقعات و معاملات کے بارے میں فتویٰ دینے سے احتراز فرماتے تھے جو پیش نہ آئے ہوں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو واقعہ پیش آئے اس کے بارے میں سوال کرو اور جو معاملہ پیش نہ آئے اس کے بارے میں کچھ نہ دریافت کرو۔ امام مالک سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور حکومت مدینہ میں ایک مجلس شورا بن چکی تھی جس میں تابعین کے جید علماء فقہا کے فیصلے موجود تھے۔ امام مالک نے اپنے فقہ کی بنیاد اسی فقہ مدینہ پر رکھی۔ امام مالک رحمہ اللہ کے شاگردوں اور مستفید ہونے والوں میں جس رتبے کے لوگ ہیں اس پائے کے محدث و فقیہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوئے۔ مثلا امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی رحمہ اللہ کے علاوہ امام محمد رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ شاید اس لیے مالکی فقہ کو خواص کی فقہ کا نام دیا جاتا ہے۔ دوستو آج ہم نے امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھا، تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور دوستو آپ دنیا کے کس کونے سے مجھے سن رہے ہیں کمنٹ میں اپنے علاقے کا نام بتائیں۔ والسلام۔